اللہ رب العزت نے 18,000 کم و بیش مخلوقات پیدا فرمائی اور ان میں سے 3 مخلوقات مشہور ہیں، نوری، ناری اور خاکی مخلوق۔ نوری مخلوق فرشتے، ناری مخلوق جنات اور خاکی مخلوق یہ انسان ہے۔ تو اس ساری مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے اس انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ یہ انسان اللہ رب العزت نے کیسا خوبصورت بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑے خوبصورت سانچے کے اندر اس انسان کی تخلیق کی گئی ہے۔ آنکھیں بالکل خوبصورت اور برابر، اور ایسا نہیں کہ ایک آنکھ کہاں اور دوسری آنکھ کہاں، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اس کی تخلیق کی۔ کان جو ہے مناسب جگہ پر لگائے اور انسان کو اس کے اندر سننے کی قوت عطا فرمائی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، بولنے کے لیے زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ جسمانی مکمل صحت اس انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور اس انسان کی قیمت اللہ رب العزت نے جو لگائی ہے وہ ایمان کی بنیاد پر لگائی ہے۔ ایمان ہے تو اس انسان کی بڑی اللہ رب العزت کی ہاں قدر و قیمت ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کی بڑی جو اہمیت ہے، آپ دیکھیں جس کی آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھے اس آنکھ کی قدر، جو سن نہیں سکتا اس سے اس نعمت کی قدر پوچھے، جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے اس سے اس نعمت کی قدر پوچھے، جو چل نہیں سکتا پاؤں کی قدر ان سے پوچھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں کہ اگر یہ انسان جو ہے، پھر تو اللہ رب العزت انسان کو یہ فرما دیتا کہ یہ میں نے تجھے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، اب تیرے ذمہ یہ لازم ہے کہ تو ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی میری نافرمانی نہ کر۔ اور اللہ رب العزت یہ فرما دیتا کہ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہے کوئی دوسرا دے نہیں سکتا، اب اگر تو نے گناہ بھی کیا، ایک نافرمانی بھی کی، تو میں زمین کو پھاڑ کے رکھ دوں گا، تو یہ زمین نکل جائے گی، تجھ پہ آسمان ٹوٹ پڑے گا اور تو ہلاک ہو جائے گا، تیز و تیز ہوا چلا دوں گا تو برباد ہو جائے گا، سیلاب بھیج دوں گا تو برباد ہو جائے گا۔ ایسا اللہ رب العزت نے کہیں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے جب اس انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت اس کی فطرت کو بھی جانتا ہے کہ انسان نسیان سے ہے، یہ بھول جاتا ہے، پھر انسان جو ہے اس کو رکاوٹ ڈالنے والے اس کی راہ کے اندر، اسے نیکی کے راہ سے ہٹانے والے دشمن بھی موجود ہے۔ ان میں سے ایک دشمن وہ شیطان ہے جو نظر بھی نہیں آتا، اور اس کی جو ہے مکمل کوشش ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے اور دن قیامت کے یہ جہنم کے اندر چلا جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو شیطان کے دھوکے سے روکا اور بتا دیا کہ شیطان تیرا دشمن ہے، اور ساتھ اللہ رب العزت بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، اے انسان تجھے کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا، جو اللہ رب العزت اتنے پیار و محبت کے ساتھ اپنے ان بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جہنم میں چلا جائے، میرا یہ بندہ عذاب کے اندر چلا جائے، اور یہ میرا بندہ جو ہے آخرت کی تکلیفیں اٹھائے؟ نہیں، اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھانا یہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت پیار کے ساتھ کیوں سمجھا رہا ہے؟ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ دے، شیطان کی خواہشات پر چل کے زندگی کو چھوڑ دے، بلکہ یہ اس راستے کو اپنائے جس راستے پر میں نے کامیابی کا اعلان کیا ہے، اور جس کے پر میں نے جنت کے اعلانات فرمایا، اور خود اللہ رب العزت نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے نکال لیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، پکی ٹھکی بات ہے، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ تو ہم شیطان کے راستے کو چھوڑے۔ اللہ رب العزت اس لیے پیار بھرے انداز کے ساتھ ہمیں اور آپ کو سمجھا رہا ہے تاکہ تم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ اللہ